السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، والحمد للہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیکم وعلیک یا ایھا النبی المکرم معظم صاحب المقام المحمود شفیع رحمۃ اللہ عالمین غربا صاحب الغربہ المساکین محتاجین والفقراء والمظلومین وصاحب رحمۃ اللہ عالمین، والصلاۃ والسلام علیکہ سید العرب والعجم، سید الاشراف العرب والعجم فی کل مکان، ومقامته آیات اللہ وشعائر اللہ المقدسین والانبیاء والمرسلین۔ سبحانک ربنا رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ ربنا رب العالمین مالک یوم الدین، رب العالمین مالک یوم الدین، الرحمن الرحیم، الذی لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ایاک نعبد وایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی لا یضرہ مع اسماء الحسنى مبارک الذی فی شیء فی الارض ولا فی السماء۔ آمنت بک یا تبارکت یا ذو الجلال والاکرام رب العالمین۔ اللہم یشفینا کل امراض غلیظین والغلیظات، وکل امراض الخبیثین والخبیثات، وکل اعمالنا سوء والشر شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، نعوذ باللہ دائما وابدا من کل الشیاطین مردودین ملعونین منافقین حاسدین مفسدین دائما وابدا۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم علیہ السلام وعلی آلہ وصحبہ اجمعین فی العالمین۔ اللہم بارک علی سیدنا محبوب اللہ حبیب الانبیاء والمرسلین سیدنا وشفیع رحمۃ اللہ عالمین صاحب المقام المحمود الذی شفیعنا وحجتنا الی اللہ رب ذو العرش العظیم رب العالمین۔ کما بارکت و رحمت و کرمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آلہ وصحبہ امہات المؤمنین والمہدیین المقربین المقدسین وروح اللہ القدوس السلام، اول و آخر و ظاہر و باطن۔ آمنت بک یا رب العالمین۔ سبحانک ربنا رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ لو بھائی، تمام دوستوں، احباب محبین خادمین غلامین فرینڈز احبانہ والمحبین والمسلمین والمؤمنین من الاخوات المؤمنین والمؤمنات من العرب والعجم فی العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا سامعین والمشاہدین والناظرین والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین فی کل العرب والعجم فی مشارقنا والمغاربنا من المشرق وجنوب ومن کل مکان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ائمۃ الخادمین الحرمین شریفین وصاحب الخادمین الحرمین شریفین والاولیاء اولیائہم اولیاءکم برحمت اللہ تعالی دائما وابدا، وعلینا وعلیکم سلام اللہ تعالی علیکم
بسم اللہ الرحمن الرحیم علی برکت اللہ ورحمۃ اللہ وفضل اللہ دائما وابدا آمنت بک یا رب العالمین اللہم اجعل لنا رحمت وفضلک ورزقک طیب والحلالین والمقدسین والبرکت والرحمت علینا وعلی والدیننا اجدادنا وعلی آبائنا واولادنا وازواجنا وذریاتنا وعلى المؤمنين والمؤمنات والمخلصين والمحبين وكل مكان المؤمن المؤمنات المحبين المؤمنين والمؤمنات دائما وابدا وعليهم وعلى والدينهم واجدادهم واخواننا اخواتنا واهلهم وابائنا وابائهم صلوات الله تعالى دائما وابدا وصلى الله تعالى على حبيب خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. دوستو 2 سال ہو گئے الحمدللہ رب العالمین ہم نے یہ اپنا یوٹیوب انٹرنیشنل VIP یونیورسل آل وائسز اسپیچز دی ویری گریٹفل اینڈ ویری VIP ٹیک ٹیلی ویژن international worldwide educational truly honestly guidance helping supporting for humanity humankind services human rights truly honestly and the humankind services helping supporting program کو جو ہم نے ترتیب دی کر 2 سال سے باقاعدہ ویکلی ہفتے وار مہینے وار ٹریڈیشنل طور پر اور تمام محبان مملکت عربیہ سعودیہ العرب والعجم والشرق الاوسط وللمؤمنین المؤمنات وللمملکت الاسلامیہ الجمہوریہ الپاکستان من البر الصغیر سب کانٹیننٹ ایشین مسلم کنٹریز کے لیے ترتیب دیا. ہمارا جو پروگرام ہے یہ پروگرام جو ہے ایک حقیقت پر مبنی انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی توفیقنا و توفیق علی الصراط المستقیم بہدایت و نصرت من فتح مبین و قریب و توفیقنا و توفیق من اللہ رب الحاکم الحاکم رب ذو العرش العظیم الحمدللہ رب العالمین و صلی اللہ علی حبیب خیر خلقہ محمد و علی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. مجھے بہت زیادہ محبت خلوص عربی زبان سے ہے. عربی کی 200 لینگویجز تمام لینگویج پر الحمدللہ تعالی رب العالمین اللہ کی توفیق کے ساتھ علوم علوم القرآن کتاب اللہ مقدس الفرقان المجید الحمید کتاب اللہ تعالی المقدسین والکتب العربیین وفی اللغات المختلف کتب الانبیاء والمرسلین فيها موجودين في المقامات شعائر المقدسين المؤمن المؤمنات المسلمين المسلمات وأحاديث رسول اللہ وحدیث انبیاء مرسلین. ان تمام چیزوں پر جو انبیاء علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی کلام پاک القرآن الفرقان الحمید جو ہے 1400-1500 سال ہو گئے. 21ویں سینچری صدی چل رہی ہے عیسائیت کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن روح اللہ المقدسین سلام اللہ تعالی علیہم وعلی والدینہم وعلی انبیاء والمرسلین والمؤمنین والمؤمنات ومحبانہم ومحبان المہدیین ومحبان محمد رسول اللہ سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وامہاتہ وعلی والدینہم واہل بیتہ مقربین مطہرین و مطہرات سلام اللہ تعالی علیہم دائما و ابدا. الحمدللہ میں نے کافی زندگی کا حصہ جو ہے انگریزی زبان اور عربی زبان اور اپنی بر صغیر ہندوستان پاک و ہندوستان پاکستان کی زبانوں پر ریسرچ کرنے اور پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے آباء و اجداد کی رحمت و فضل و کرم
ماں باپ مقدسین کے فضل و کرم اور بزرگان دین، ائمۃ المؤمنین مومن المسلمین، علام العلوم، ہمارے اساتذہ محترمین، مرشدین، اولیاء اللہ سے جو اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی، الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ ونشکرہ ونشکرک ونشکرکم ونشکرہم ونشکرنا والحمدللہ نعبد اللہ رب العالمین ونصلی علی رسولہ الکریم دائما وابدا وعلی آلہ وصحبہ ومحبانہم ومن صلی علیہم من القلب من المحبت خلوص دین والصراط المستقیم دائما وابدا بدوام ملک اللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ بار بار تعارف اپنا جو کروایا اس لیے نہیں کروایا کہ دیکھیں دنیا میں دعوے دار تو بہت بڑے بڑے سکندر گزرے ہیں، سکندر اعظم گزرے ہیں، بڑے بڑے بادشاہتوں والے، بڑے بڑے خزانوں، لاکھوں کروڑوں خزانوں کے مالک دنیا میں گزرے ہیں، اپنی حکومتیں کر گئے، اپنی سلطنتیں قائم کی ہزاروں سال، جس میں ہندوستان بر صغیر کے اندر آپ کو بار بار اپنے میسیجز میں ایک اشارہ کرتا ہوں کہ تمام سرزمین ارض مقدس جو ہے اس کے اوپر مشرق میں، مغرب میں، شمال جنوب، جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، جہاں غروب ہوتا ہے، اور دن رات جہاں ستارے دن رات لہلہاتے چمکتے ہیں، چاند سورج ستارے چمکتے ہیں دن رات ہر وقت، اللہ تعالیٰ کی رب العالمین کی حمد و ثنا بڑائی بیان کرتے ہیں۔ الحمدللہ نحمد ونشکرک بآتانا هذان العلوم الصراط اللہ المستقیم الحق المبین آمین یا رب العالمین۔ ربنا رب العالمین آتینا فی الدنیا بالحسنہ بالتوفیق والشفاء والکرم والہدایہ ونصر من اللہ فتح قریب وصحت بالعافیہ وطویل العمرکم وطویل عمرنا بالشفاء والکرم رحمت وفی الآخرت من کل نصر من اللہ تعالی مدد و خیر و رزق و العافیہ و صحت و شفا والکرم وقنا عذاب النار و عذاب جہنم ونعوذ باللہ دائما و ابدا رب العالمین من کل شیاطین ملعون مفسد حاسد مشرکین ماکرین و کاذبین و سارقین و حاسدین دائما و ابدا جعل لنا حیاتنا طیبہ برحمت دائما و ابدا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دیکھیں ہمارا تعلق مملکت الاسلامی الجمہوریہ الپاکستان ارض مقدس اور مملکت الحنود ہندوستان، یہ ہمارے آباء و اجداد کی سب کی ملی بھگت، یعنی کہ سب کی ایک مشترکہ زمین اور ارض مقدس کا حصہ ہے، جو کہ پارٹیشن کے بعد علیحدہ علیحدہ ہو گیا۔ اس کے بارے میں جو مقدر اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور ہمت جو عطا کرنی تھی وہ عطا کر دی۔ اب آگے رہ گیا کہ ہم نے اپنے بر صغیر ہندوستان، پاکستان، پوری ورلڈ وائڈ جو عالم ہے، اس کے اندر ایک وقار، ایک عزت، ایک نام نمود، قوموں میں، ملک میں برادرہوڈ، استحکام، قومی سالمیت، ملکی سالمیت، عوامی سالمیت، استحکام، قوت ارادی، نیت مستحکم علی الصراط المستقیم الحق المبین جو ہم نے قائم کرنی ہے، یہ ہم کو بار بار ہمارے مملکت اور ملک اور ارض مقدس کی جو عطا کردہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اکرام ہیں، اس کا شکر ادا کر کے دن رات ملک و قوم عوام کی سالمیت، خدمت اور غریب، مساکین، محتاجین، مظلومین، سائلین، یتامى والغیر و اول و آخر کل جو دنیا کے پاکستانی کہلاتے ہیں، سب کی ہمیں ایک اچھے انسانیت اور انسانی ہمدردی کے تحت خدمت کرنے کے لیے ہمہ گوش
ہر وقت تیار رہنا چاہیے اور کرتے رہنا چاہیے، کرتے رہیں، کوئی دکھاوے کا کام نہ کریں، ہر وقت کریں تو خدمت پتہ لگ جاتی ہے۔ سچائی کبھی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، اور حقیقت کبھی چھپ نہیں سکتی ہے، آیا ہو نہیں سکتی۔ کسی مکر و فریب، دھوکے باز، کسی چنگیزی، کسی فتنہ فساد اور کسی گمراہی اور فتنہ فساد اور جہالت سے اور حقیقت چھپ نہیں سکتی۔ یہ باغوں کے لہلہاتے صبح و شام اللہ تعالیٰ کی لاکھوں کروڑوں نعمتوں والے پھول باغات میں خوشبو پھیلاتے، اس کی بڑائی اور تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو ہم لوگ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام جو خلیفۃ اللہ رب العالمین اور اماں حوا جدہ ہمارے دادا دادی، اماں حوا محترمہ مکرمہ معظمہ سلام اللہ تعالیٰ علیہم وآلہم من المکرمین انبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہی ہمارا قرآن کا پہلا اور آخری درس ہے۔ اس کے اندر جو لاکھوں کروڑوں آیات ہیں وہ تمام آیات مقدس ہیں ہر مومن مسلمان کے لیے، اور اس کی تعلیم حاصل کرنا، سمجھنا، سمجھانا صحیح طریقے سے، جو صراط المستقیم اللہ تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس پر عمل کرنا چاہیے، کوشش پوری کرنی چاہیے۔ غفلت کمی بیشی ہو جائے تو خدا سے معافی مانگیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور سنت کی پوری کوشش کریں، اور فتنہ فساد، لڑائی جھگڑا اور ناانصافی اور مدد نہ کرنا، چنگیزی کرنا اور ان تمام شر اور فتنہ فساد سے دور رہیں۔ یہ ہماری ملک کی سالمیت، عوامی سالمیت، قومی سالمیت اور حکومت کی طور پر تمام حکومت والے اداروں کی سالمیت اور بڑائی، استحکام اور یکجہتی اور محبت اور اطاعت کا خلوص پرزور طریقے سے ہمیں عمل پیرا ہمیشہ رہنا چاہیے۔ الحمدللہ رب، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، سائنس نے جو ترقی کی اس کا کوئی دنیا میں شخص منکر نہیں۔ اگر دنیا کے لوگ جو بڑے بڑے فلاسفر، ڈاکٹر، سائنسدان انگریز ہوں، عرب سے ہوں، پاکستان سے ہوں، یا ہندوستان، بر صغیر، آسٹریلیا، مشرق مغرب، تمام ملک کے جو بڑے بڑے ڈاکٹر، فلاسفر ہیں جنہوں نے دنیا کی تمام اعلیٰ ترین یونیورسٹیز سے ڈاکٹریٹ لیے اور بڑے بڑے نوبل ایوارڈ لیے، ہمیں ان سے یا ان کے متعلق کوئی غلط سوچ فکر نہیں ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ تعلیم جاری ہے اور جاری ساری رہے گی۔ تعلیم، ہدایات، رشد و ہدایات، اس پر عمل کرنا، پڑھنا، لکھنا، سیکھنا، سکھانا، یہ سلسلہ ہمیشہ چلتا رہے گا اور چلتا رہے گا، اور اس کو انسانیت اور انسانی ہمدردی، استحکام، خلوص نیت، عمل صالح، العمل، الوقار عظیم، عظمت، شان کبریا اور خداوند کی مدد و نصرت سے اور جو اس کے مددگار ہیں ان کی مدد سے یہ سلسلہ جاری رہے گا، الحمدللہ رب العالمین۔ باقی رہی کہ معاشرے کے اندر جو جس مقام پر، جس تعلیمی ڈگری پر بیٹھا ہوا ہے، چاہے وہ مدارس اسلامک جو ریلیجیس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس ہیں، مدارس ہوں، چاہے مدارس اعلیٰ ہوں، مدارس ادنا ہوں، جامعات ہوں، جامعات اعلیٰ ہوں، وہ اپنا سلسلہ جاری رہے گا، جاری رہتا رہے گا۔ اب وہاں کے مقامات، آنریبل، جو رسپیکٹفل جو آنرز ہیں، کنٹرولر ہیں، ایڈمنسٹریٹر ہیں، پریزیڈنٹ ہیں، جامعہ رئیس الجامعات العالمیہ و مدارس و بکل انواع جو موجود ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سلسلے کو کس طرح چلاتے ہیں۔ وہ اپنی تعلیم اور ڈگری کے حساب سے جتنی ان کے اندر پہنچ اور جتنی انہوں نے طاقت یا جتنی انہوں نے محنت کی وہ چلائیں گے۔ میں نے آپ کو پچھلے کچھ میسیجوں میں یہ عرض کیا تھا، جیسے ایک مسجد کا امام
دوسرا مؤذن، تیسرا جو مدرسہ وہاں ہوتا ہے اس کے اندر معلم ہوتا ہے، چوتھا وہاں کے صفائی کرنے والے. یہ 4-5 افراد جو مسجد کو اللہ تعالیٰ کی عبادت گاہ کے لیے، تعلیمات کے لیے جو بیٹھتے ہیں، وہ خلوص نیت سے بغیر کسی سود، منافقت، حسد، بغض اور لالچ کے، بغیر کسی فتنہ فساد اور جہالت کے، بغیر کسی غفلت کے، ان کے اندر جتنی تعلیمات ہوتی ہیں انہوں نے اس پر چلنا ہے. اب ایک صفائی کرنے والا چاہے دربار پر ہو، دربار اعلیٰ پر ہو، چاہے مقدسین مقامات بیت اللہ میں ہو، خانہ کعبہ میں ہو، بیت المقدس میں ہو، یا چھوٹی بڑی جو مساجد ہیں، عبادت گاہیں ہیں، مدارس ہوں، جو صفائی کرنے والا خادمین ہیں، عورتیں ہیں، مرد ہیں، وہ تو جھاڑو سے ہی ان کی نسبت اور جھاڑو کے کام پر مامور ہیں. اب وہ صفائی کرتے ہیں، دن رات پاک کرتے ہیں جگہ کو، جو عوامل صالح وہاں پر ہوتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، تعلیم، ہدایت، جس میں سب تشریف فرما ہوتے ہیں، یکے بعد دیگرے دن میں اور رات میں جو عبادات کے ٹائم ہوتے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو کرتے ہیں، عبادات پڑھتے ہیں دن رات. جیسے رمضان شریف کے مہینے میں ایک نماز تراویح ہے جو باقاعدہ پورا مہینہ کلام پاک پڑھ کر، تلاوت کر خوبصورت طریقے سے با جماعت امام کے پیچھے جو ادائیگی کرتے ہیں، یا جو لوگ پابندی نہیں کرتے جماعت کی، گھروں میں پڑھتے ہیں تراویح، یا تھوڑی پڑھتے ہیں. کسی ممالک میں 100 تراویحیں پڑھائی جاتی ہیں. آپ کو ان چیزوں کا نالج ہماری عام عوام کو نہیں ہے. کچھ ایسے اسلامی ممالک ہیں وہاں پر 100 رکعت تراویح پڑھائی جاتی ہیں. اس کے اندر وہ کم سے کم 10 قرآن پاک کا تلاوت اور قرأت سے اختتام کرتے ہیں، دعائے خیر کرتے ہیں. کچھ ممالک میں 40 رکعت، یعنی کہ 40 رکعت تراویح رمضان مقدس کے مہینے میں پڑھائی جاتی ہیں. پاکستان، ہندوستان، بر صغیر، ایران، عراق اور دیگر ممالک میں زیادہ تر تعداد جو ہے 20 رکعت تراویح کی پڑھائی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. اگر آپ نے پہلی بار سنا ہے تو معذرت کرتا ہوں، کیونکہ نالج، علم کی معاملے میں بحث کرنا میں سمجھتا ہوں جہالت اور گمراہی ہے. سمجھنا، توفیق لینا، علم حاصل کرنا، علم اور علماء الحق جو ہے، مخلص علماء جو ہیں، آپ سمجھتے ہیں مخلص کا مطلب کیا ہے، ان سے علم حاصل کرنا یا کچھ سوال کرنا یا بات کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو جو عام فہم، عام دنیا میں کم علم، کم فہم، تربیت یافتہ ہیں، تو وہ جب مساجد میں، مدارس میں جاتے ہیں، اپنے محلے اور اپنے شہر یا قومی جو بڑی مساجد، مدارس، جامعات ہیں، ان کو پوری آزادی اور حق حاصل ہے کہ وہ سوالات کریں، علم سیکھیں. باقاعدگی سے سیکھ رہے ہیں یا غیر باقاعدگی سے، کوئی بھی کسی طور پر، کوئی جماعت ہے، نماز ہے، کوئی مسجد میں، کوئی باہر ہے، تو آپ اس میں جو امیر الجماعت اور عالم ہوتا ہے اس سے سوال کر سکتے ہیں. اب یہ ضروری نہیں کہ سب عالم ہوں، یہ تو بات ہے. کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ جو علماء دین حق ہیں، جن کی تعریف اللہ تعالیٰ نے کی ہے، وہ تعریف اللہ نے فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ کو علم ہے، نبیوں کو علم ہے، ولیوں کو علم ہے. یہ کون لوگ ہیں علماء؟ وہ علماء جو ہیں ان کی تعریف اور ان کی نشانیاں تو ضرور بتائی ہیں کلام پاک میں، حدیث کے اندر. جیسے اولیاء اللہ کی تعریف اور صفات اور سیرت و کردار مشہور و معروف ہوتے ہیں. تو عام حالت میں کسی بھی وقت سوال کریں. ایک تو باقاعدہ اسٹوڈنٹ، طالب علم، عورتیں، مرد، بچے جو تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہ تو ماشاءاللہ اپنی زندگی کے 10-12 سال، 20 سال اس میں کھپا کر پھر وہ عالم بنتے ہیں. لیکن اسی طرح بات یہ کر رہا تھا کہ اب جو عرب کنٹریز ہیں جس کے اندر زیادہ تر المملکت العربیہ السعودیہ، وہاں کے جو ائمۃ المشائخین العلام ہیں، محترمین، معظمین، جیسے بیت اللہ حرمین شریفین،
ان کے سربراہ مملکت العربیہ سعودیہ کے مالک ہیں اور خادمین الحرمین شریفین ہیں، اور ایک جماعت اور ایک ادارہ ہے، رئیس صاحب الرئیس الادارات الخادمین الحرمین البیوت اللہ حرمین شریفین. اسی طرح بیت المقدس کے حرمین کے سربراہ ہیں، ان میں بھی علماء کرام ہیں. وہ یہ چیزیں جو ہیں نفرت اور فتنہ فساد کی نہیں ہیں کہ وہ کس طرح کی اطاعت کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، ان کا عقیدہ مذہب اور چیزیں ہم سے نہیں ملتی. یہ جہالت کی نشانی ہے جب ہم ایک دوسرے سے لڑاتے ہیں یا کسی کو بلا امتیاز، بلا یعنی کہ کسی سمجھ بوجھ اور علم کے ان پر فتوے لگا دیتے ہیں، کفر شرک کے، منافقین کے، حاسد کے، مفسدین کے. یہ بھی چیزیں ایک جہالت کی نشانی ہیں. تو دوستو وہاں پر 8 تراویح پڑھی جاتی ہیں، یعنی کہ مملکت عربیہ سعودیہ میں باقاعدگی سے تراویح پڑھتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے جو سمجھنے کا ہے، یہ ہم پر امپریشن اور آرڈر جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور احادیث مبارک سے ملتا ہے. اب اس کی ترتیب اور اس کی جو صحیح معنی میں ادائیگی اور سنت کا طریقہ ہے، سنت موقدہ جو فرض کے برابر اہمیت رکھتی ہے لیکن وہ فرض نہیں کہلاتی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جس طرح طور طریقے بتائے ہیں وہ عمل کریں گے تو آپ کو اجر و ثواب اور اللہ تعالیٰ کی نعمت انعام ملے گا. نہیں کریں گے تو تب بھی اللہ تعالیٰ روزے اور رمضان شریف کے مہینے کا احترام کرنا، ہر وقت گھر میں بھی، محلے میں، محفلوں میں، اذکار میں، اپنی لائف کے ٹائم میں، عبادات کے ٹائم، دن رات، یعنی کہ صرف دن کو یا رات کو، دن رات، یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں شامل ہیں کہ میرے مقدس مہینوں میں، مقدس راتوں میں، مقدس عبادات کے دنوں میں اللہ تعالیٰ سے خوف کھایا جائے، اس سے ڈرا جائے، اطاعت کی جائے، اور نبیوں صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے نبی کی اطاعت کی جائے. اب بات یہ نہیں ہے کہ میری یہ اتنی بڑی بڑی مجھے جاگیردار اعظم، سلطان اعظم ہندوستان کی طرح ہیں تو آپ لوگ سمجھیں یہ کلام بے فضول ہے، بیکار ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہم لوگ عربی سے نادان ہیں، نافہم ہیں. آپ لوگوں کو، ہم لوگوں کو، سب شامل ہیں، بھی شامل ہیں، عربیوں کو، عرب کے جو علماء ہیں اور جو مسلمان مومن مومنات ہیں کسی ملک سے ہوں، اردن، عراق اور سعودیہ سے، مصر سے، افریقہ سے، مڈل ایسٹ سے، شرق الاوسط سے، ان کے ساتھ بحث کرنا فضول ہے. آپ کے معاملات میں یا دینی معاملات میں آپ کو ان سے تکلیف ہوتی ہے تو آپ اوائڈ کریں. جیسے میں نے آپ کو عید میلاد النبی کے مبارک مہینے اور مقدس مہینے میں ایک چھوٹا سا میسج دیا تھا جو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو توفیق بخشی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت اور صحابہ مکرمین کے صدقہ خیرات سے جو تعلیم حاصل ہوئی، الحمدللہ رب العالمین، کہ دیکھیں ہمارے ملک میں جتنے بھی فرقے ہیں سب عید میلاد النبی کا دن نہیں مناتے. کسی بھی طریقے سے ہو، دینی طریقے سے، اصلاحی طریقے سے، معاشرتی اصلاحی طریقے سے، ٹریڈیشنل کے طور پر، قومی طور پر جو مناتے ہیں اس پر کسی کو کوئی اعتراض ہے، نفرت کرتے ہیں، چاہے وہ قرآن حدیث سے ثابت کریں. خدا را اللہ تعالیٰ سے ڈرے، نبی پاک کی اطاعت کریں اور ایسے فتنہ فساد اور جہالتی دشمنی، منافقت نہ پھیلائیں. تو جو گروہ یا جماعتیں ہیں وہ اپنی ذات اور اپنی طاقت میں، اپنے حالات میں، وہ اپنی عبادات اور اپنے طریقے پر چلتے رہیں، کسی پر اٹیک نہ کریں، کسی کو گالی گلوچ نہ دیں. یہ ہم سب پر فرض ہے، ضروری ہے، اور اس کی اطاعت اور ہدایات اور علم حاصل کرنا ہم علماء پر، تمام بڑے بڑے عالم، ڈاکٹر، فلاسفر پر ضروری ہے. ایک بہت بڑا ڈاکٹر فلاسفر بن کر دعویٰ کرتا رہے کہ جی یہ ہے وہ ہے فلاں، یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے، وہ کر سکتا ہے، اس کو تعلیم ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس کی افہام و تفہیم اور اس کی وسعت، اس کے درجات بلند ہوں. جیسے ولایت میں اولیاء اللہ
لاکھوں دنیا میں آئے اور لاکھوں دنیا میں موجود ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نبوت اگر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ٹھپا مہر اللہ تعالیٰ نے لگا دی ہے تو کیا اب وہ یعنی کہ ہدایات اولیاء اللہ کے لیے نہیں ہے؟ اولیاء اللہ کون ہے؟ یہ علم حاصل کریں، سمجھے بات کو۔ اس لیے عرض کی یہ بات میں نے آپ کو، اولیاء اللہ کے بھی درجات ہیں، چاہے وہ عربی نہیں جانتے، چاہے آپ کے نزدیک وہ درویش ہیں، فقیر ہیں، ملنگ ہیں، ٹھیک ہے جی، چاہے وہ کسی بھی حالات میں کسی بھی طریقے سے بیٹھے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں، ان کا ذمہ دار ان کی عمل سے ہے۔ جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ وعلی والدینہم وعلی محبانہم، انہوں نے ایک اپنے شعر کے اندر بات بتائی کہ یہ دنیا، یہ جنت اور یہ جہنم، تین چیزیں آ گئیں۔ میں صرف آپ کو شعر نہیں پڑھنا چاہتا کیونکہ مجھے لاکھوں کروڑوں شعر ہیں، میں نے لاکھوں کروڑوں شعروں کی ہزاروں کتابیں لکھی، لیکن ساتھ اپنی ڈسکرپشن، وضاحت، ڈیٹیل، اس کی تفسیر بھی لکھی ہے۔ یہ نہیں کہ شعر کو اٹھا کر چھوڑ دیا بس، کیوں کہ مجموعہ کلامات، اشعار، علوم العلم و ادب کا بھی ایک بہت بڑا مقام ادب ہے۔ حالانکہ قرآن پاک میں واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ شعر و شاعری کی کوئی اہمیت نہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک، تو یہ جملہ اللہ تعالیٰ کے حق میں اعلیٰ و برتر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے کسی آیت کے برابری کرنے والا کلام نہیں ہو سکتا۔ اس کو نہ جھوٹ بول سکتا ہے، نہ اس کا کفر کر سکتا ہے، نہ اس کا شرک کر سکتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی کسی آیت کے مقابلے میں کوئی دنیا میں جتنے بھی انبیاء آئے یا اولیاء آئے یا نبی آئے، اس آیت کے برابر کوئی آیت بنا نہیں سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دعویٰ کیا، حاکم الحاکمین الحمدللہ رب العالمین، شکرا جمیلا، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ بات تھی فتنہ فساد جھگڑوں کی، تو مسجد کے اندر میں نے آپ کو کہا کہ ضروری نہیں ہے ایک چھوٹی مسجد میں کوئی عالم ہو، کوئی فقیہ ہو، کوئی فقیر ہو، درویش ہو، ولی ہو۔ یہ ایک ڈیوٹی ہے۔ ڈیوٹی کسے کہتے ہیں؟ یہ ہر ڈپارٹمنٹ کے، ہر ان پڑھ جاہل گوار، حکومت کا ہو، غیر حکومت کا ہو، پرائیویٹ ہو، اعلیٰ ہو، بیورو چیف ہو، سربراہ مملکت ہو، صدر ہو، جنرل فوج کا ہو، پولیس کا ہو، کسی ڈپارٹمنٹ کا جو اعلیٰ ہو، حاکم ہو، سب جانتے ہیں کہ درجات کسے کہتے ہیں۔ یہ ڈویژن، دی پوزیشن آف دی ڈپارٹمنٹس، آل ڈویژنس، ٹھیک ہے جی۔ اس کا جیسے فوج کا ایک کمانڈر ہوتا ہے، کمانڈر بھی جنرل کے برابر ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ پہلے وقتوں میں جب ہندوستان کی حکومت قائم تھی، پھر انگریزوں کی حکومت ہوئی، اس وقت تک کمانڈر ان چیف اور کمانڈر جنرل کا عہدہ سب سے بڑا ہوتا تھا۔ کمانڈر جو ہوتا تھا فوج کا سربراہ ہوتا تھا۔ یہ بعد میں ڈیوائز اور ڈپارٹمنٹ بنے، جیسے اب نئے نظریات، آئین، قانون، اسلامی قانون اور سب چیزیں موجودہ حالات وقت یہ 21ویں صدی کے اندر جو بنا رہے ہیں، اب ان کی پکڑ اللہ تعالیٰ کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، کیونکہ حاکم الحاکمین سے مقابلہ، جنگ کرنا یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ کمانڈر کا سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور امجد سے چلا آ رہا ہے۔ کمانڈر فوج کا جنرل ہوتا تھا، کمانڈر جی پوری فوج کا مارشل فیلڈ ہوتا، چیف مارشل فیلڈ ہوتا تھا۔ کمانڈر کے اندر کئی قسمیں ہیں جو اسپیشل قسمیں ہیں، لیکن وہ جنرل کہلاتا ہے، فوج کا سربراہ۔ اس کے اندر کوالٹیز ہوتی ہیں، جیسے میں نے آپ کو پچھلے میسج میں بتایا تھا، محمد بن قاسم جو حجاز مقدس کے سربراہ مملکت تھے، حجاج بن یوسف علیہ السلام، انہوں نے تمام فوج کے جرنیل اور جو بڑے بڑے پرانے تھے وہ ان کے امتحانات میں فیل ہو گئے، ان کو فوج سے ہٹا دیا، برطرف کر دیا، اور نئی بھرتی کے اندر انہوں نے کہا کہ جوان رکھے جائیں، جو جوان پڑھے لکھے، عالم فاضل، باادب، احترام اور قوم، ملک، اسلام اور دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تابعداری کرنے والے غلام ہوں، خادموں کی طرح ہو، اور ان کو اسلامی مملکت حجاز کا یعنی کمانڈرز کی جو قسمیں ہوں اس طرح جرنیل بنایا جائے۔ تو بات ہو رہی تھی کہ درجات میں فرق ہوتا ہے۔
اب درجات جو ہوتے ہیں، لازمی بات ہے ایک پرائمری اسکول کے اندر جو اساتذہ محترمین ہیں، اب وہ اساتذہ ہی کہلائیں گے، چاہے وہ میٹرک پاس، پہلے وقتوں میں میٹرک پاس پرائمری اسکول کا ہیڈ ماسٹر بھی ہوتا تھا، نائب ہیڈ ماسٹر بھی ہوتا تھا، اور بی اے پاس، ایف اے پاس بہت ہی کم دیکھے گئے. یہ ہماری اولڈ ہسٹری ہے انڈیا اور پاکستان کی، اور دیگر ممالک کی بھی یہی ہسٹری ہے. اور وہ بھی ہیڈ ماسٹر وہ ہوتے تھے جنہوں نے انگلش اسکولوں سے تعلیم حاصل کی ہوتی تھی یا مدارس سے فارغ التحصیل ہوتے تھے. مدارس کی کئی قسمیں، یہ بھی آپ کو معلوم ہے، علماء کو معلوم ہے. مدارس لاکھوں مدارس انڈیا میں، لاکھوں مدارس پاکستان کے سرزمین پر اور عرب و عجم میں موجود ہیں، الحمدللہ رب العالمین. تو اب بات یہ ہو رہی کہ اس کا درجہ، اس کا گریڈ ہے پرائمری اسکولز کا، کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو. اس طرح پھر ہائی اسکول آیا تھا. اس وقت بھی پہلے وقتوں میں میٹرک یا ایف اے پاس بہت کم ملتے تھے. میٹرک پاس ہی جو درجات اور اپنے ٹیلنٹ، ایبلٹیز اور قابلیت میں ہوتے تھے، وہ ہائی اسکول کے، مڈل اسکول کے ہیڈ ماسٹر بن جاتے تھے. کالجز کی رہی بات، کالجز میں بھی تقریباً بہت زیادہ حد تعلیم ایف اے یا بی اے ہوتی تھی، اس سے زیادہ تعلیم نہیں ہوتی تھی. ایم اے مطلب ہے کہ ڈھونڈنا پڑتا تھا، یا ایم اے کو آ جائے، وہ بہت اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوتے تھے حکومت کے. پھر آ گئی بات یونیورسٹیز کی، اس کے اندر ایم اے پاس ہوتے تھے. پی ایچ ڈی کا دور حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور سے شروع ہوا. پی ایچ ڈی پاکستان میں علامہ اقبال یا چند افراد تھے جو آپ کے تابع دار شاگرد بنے، جو باہر ممالک چلے گئے. الحمدللہ رب. اب پی ایچ ڈی کا رواج ایسے تھوک کے حساب سے کہ لاکھوں کروڑوں پی ایچ ڈی پاکستان میں ویلے بھی پھر رہے ہیں، جاب لیس بھی پھر رہے ہیں، ان کے کوئی گائیڈنس بھی نہیں لے رہا. چاہے انہوں نے اصلی اسناد لی ہیں، چاہے نقلی لی ہیں، چاہے یونیورسٹی سے لی ہیں، چاہے آکسفورڈ سے لی ہیں، چاہے مصر سے لی، چاہے لندن سے لی، چاہے امریکہ سے لی، چاہے انڈیا سے لی، چاہے پاکستان سے لی، وہ پھر رہے ہیں. اسی طرح ایم اے پاس کی تعداد اور تھوک اتنا ہے کہ ماشاءاللہ اب ملک کے اندر ہر بچی، ہر بچہ ایم اے، معمولی تعلیم کا درجہ جو سمجھا جاتا ہے، ایم اے ملتا ہے. یعنی اس سے ثابت یہ ہوا کہ تعلیم و تربیت اور حصول تعلیم، علم و ہدایت کے ذوق، شوق، جذبات قوم، ملک، عوام میں، غریبوں میں خاص کر بہت زیادہ ہے. عمراء میں، امیروں میں نہیں ہے، جاگیردارہ نظام میں نہیں ہے، رؤساء میں نہیں ہے. ان میں جو بچے قابل ہوتے ہیں یا ان کے خاندان والے، فیملی والے، شاید وہ پڑھ لکھ جائیں، شاید ہے، وہ شاید کی بات، perhaps they have got the good study from the foreign affair, from foreign abroad countries and the national countries. That is not impossible, but may be possible. لیکن وہ زیادہ تر میں نے بتایا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں، یہ دنیا سیر کرنے اور مختلف عادات اعتبار، اپنی سوسائٹی اور ایک اپنی جو کمیونٹی ہوتی ہے اس کے ساتھ مل کے سیر و سیاحت و عیاشی میں اور گمراہی میں کئی اوقات وقت گزار کر پھر آ جاتے ہیں ڈگریاں لے کر پیسوں سے، اور قوم و ملک پر دعوے بولتے ہیں اور اپنے آپ کا نام نمود اعلیٰ کرتے ہیں. اب رہی بات، بتایا تھا کہ درجات ہوتے ہیں، اسی طرح اولیاء اللہ کے درجات، اسی طرح قوم ملک کی جو سربراہ مملکت کی حکومتیں ہیں، مختلف اعلیٰ و ادنیٰ ڈپارٹمنٹ ہیں، اینی ڈپارٹمنٹ، اس کے اندر بھی جو لوگ جس قابلیت اور تعلیم اور ٹیلنٹ اور ایکسپیرینس کے ساتھ نامزد ہوتے ہیں، ان کی قابلیت دیکھی جاتی ہے، ان کو اس کے حساب سے درجات دیتے ہیں. لیکن یہاں پر میں کمپلینٹ کرنا چاہتا ہوں ٹو دی آل ہول ورلڈ وائڈ community of the educated, owner of the universities and the research department and the government department, and an honorable, respectful honor of the governments of the national and the worldwide, کہ بعض بچے، بعض طالب علم لوگ اپنی قابلیت، ٹیلنٹ، محبت، خلوص، ملک و قوم کی خدمت، جس اداروں میں وہ کام کر رہے ہیں، وہ دن رات کام کرتے ہیں اور اس کے اندر سیریسلی
بہت خدمت کرتے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کو کوئی ایوارڈ، انعام، دولت، ہیلپ، سپورٹ گورنمنٹ کی طرف سے تو بالکل زیرو ہے نا، نہیں ملتی، اور نہ ان کو ایسے اچھے اور اعلیٰ مقام پر فائز کیا جاتا ہے۔ یہ چیزیں کچھ ہماری قوم کے اندر بدنیتی، قوم ملک دشمنی اور جاگیردارانہ غلط نظام اور قوم و ملک کے اندر غلط ڈپارٹمنٹ بنا لینا۔ جیسے ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، مثال آپ غور سے سمجھ لینا۔ مثال دینا گناہ نہیں ہے، لیکن مثال حقیقت پسند ہو، جھوٹ نہ ہو، حسد، بغض، فتنہ، فساد اور شرانگیز اور مکر و فریب پر مبنی نہ ہو، ٹھیک ہے نا جی۔ تو کیونکہ یہ تعلیمات علم و ادب اور ہدایات اور اعلیٰ تعلیمات کے ویوز اور کمنٹس اور پوائنٹس اور ایک گائیڈنس اور ہیلپنگ سپورٹنگ کی یہ وے ہوتے ہیں، جس کو بلانا، اس کان سے سننا مسئلے، اس کان سے اڑا دینا، کسی ہیلپ فل سپورٹر، گائیڈنس اینڈ ایڈوائزر کی بات نہ سننا، سمجھنا، تمسخر اڑانا، مسخرہ بند کرنا، یہ بہت بری ظلم کی داستان ہے۔ وہ قومیں، وہ ملک، وہ تباہ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ بات کر رہا تھا کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ یا اعلیٰ ٹیلنٹس اور قابلیت رکھنے والے لوگ کچھ تعلیمات کی وجوہات، کچھ غربت کی وجہ سے بیچارے دنیا میں غربت اور غریبی اور وی آئی پی اسٹینڈرڈ، ہائی جینٹری اسٹینڈرڈ فرام دی awarded standard from the government and from department, they never got in the love life and the all life. That is a very, very great wrong policy and mistake. You understand it, noted that all pointed, like this a great advocate and barrister discuss with the Supreme Court, the Honorable, Respectful, the greatest Chief Justice of the Supreme Court of the country, in anywhere, in all countries in the worldwide. So that is a very incredible, amazing discuss. Who will know that only the Supreme Court Chief Justice, Honorable Chief Justice, and the Honorable Advocate Barrister, like the greatest father of nation of the great Islamic Republic of Pakistan, who was the greatest advisor, advocate and barrister, قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ وعلی والدینہ وعلی محبانہ۔ اب اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ سمجھ لیں، اب اس بحث کو لمبا چڑھنا کرنے سے کیا فائدہ، پھر وہ بحث بنتی ہے، لوگوں میں انتشار پھیلتا ہے، کچھ لوگ بھڑک جاتے ہیں، لیکن بھڑکانے والے جو غلط طریقے اور اطوار اور تعلیمات کی ہدایت اپناتے ہیں، یہ ان کو نہیں چاہیے۔ یہ دین میں، مذہب میں، سیاست میں، ملک و قوم، غریبوں اور تمام کے لیے یعنی کہ برابر، یکساں، مساوات، عدل و انصاف، مدد کا ایک انصاف گریٹسٹ پاورفل ہونا چاہیے۔ آن لائن لائف لائن in the all where's the all countries, in the government department especially, and the in court department, and in the honorable the chairman of the parliament and the governor house and the professional parliament and the all department of army and police, and in the all what you have and what you are doing and what you have to know about this all thing. تو اب اس بات کے آگے چلتے ہیں، کیونکہ وہ جو مسئلہ پیچھے چھوڑا تھا، لاکھوں مساجد کے اندر ہیں، سب کا احترام گورنمنٹ پر فرض ہے، تمام مسلمانوں کا، تمام نیشنز، اینی ریلیجیس پرسنز must they must have to should great respect for all of those مسلم اور نان مسلم، ٹھیک ہے نا جی۔ اس لیے اس بات کو میں عرض کر رہا ہوں آپ کو، نیشن ایک قوم ہوتی ہے، پوری قوم، اس کے اندر لاکھوں کروڑوں قومیں جو انڈیا سے چلی آ رہی ہیں، انڈیا اور پاکستان کی تمام قومیں ایک ہی قوم سے، یعنی ہزاروں قومیں جو ہیں،
اسی سرزمین کے رہنے والے ہیں. ہدایات، تعلیم اور درجات میں علیحدہ ان کے گروہ اور لیڈر اور گورنمنٹ کے اندر کچھ معاملات حالات چل رہے ہیں. تو یہ چیز تھی بتانے کی کہ درجات بہت ضروری ہوتے ہیں. یہی سنت انبیاء علیہ السلام اور سنت محمد مصطفیٰ رسول اللہ اور طریقہ رب العالمین حاکم الحاکمین رب ذو العرش العظیم الحمدللہ رب العالمین، ان کا طریقہ ہے جو ہمیں مقدسین کتاب المقدسین، ہدایات مقدسین، احادیث مقدسین، احادیث و ہدایات اولیاء اللہ و صحابہ و اہل بیتہم میں ملتی ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اب آگے آ گیا مسئلہ یہ کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، کتنے غافل ہیں، کتنے گمراہ ہیں، کتنے منافق ہیں، کتنے شر انگیز ہیں، فتنہ فسادی ہیں، کتنی جہالت کر رہے ہیں. یہ اس کے لیے کوئی تھرمامیٹر یا کوئی میٹر یا کوئی وہ چیز ایسی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن حالانکہ سنا ہے سائنس نے ایک ایسی چیئر بنائی ہے، ایک ڈپارٹمنٹ بنایا ہے، ایک ایسا سافٹ ویئر بنایا ہے کہ اس کرسی پر، اس مقام میں اگر آپ کسی بھی انسان کو پڑھا لکھا ہو، ادنا ہو، کسی درجے یا کسی بھی مقام کا ہیڈ ہو، سربراہ ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، کتنا پڑھا لکھا ہو نہ ہو، آپ اس کا ٹوٹلی فزیکلی اور یعنی کہ اس کا چیکنگ اور اس کو وہ سافٹ ویئر جو مشین بنایا گیا گریٹسٹ، تقریباً اس چیز کو بنائے ہوئے 10-20 سال میرے خیال ہو گئے ہیں. آپ جانتے بھی ہوں گے، گورنمنٹ اسپیشلی جانتی ہے اس چیز کو. اس کو چیک کیا جا سکتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے چیک کرنے کا، جیسے ایک امپائر، ریفری کھلاڑیوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہے، آواز دیتا ہے، بتاتا ہے کہ یہاں فاؤل ہوا، یہ غلط ہے، اور اس کے لیے بھی ایک سافٹ ویئر بنا. وہ آپ کے سامنے ہے، جو ورلڈ وائڈ انٹرنیشنل اور نیشنل لیول پر جو گیم اور پلے سے محبت رکھتے ہیں وہ دیکھا ہوگا کہ سلو موشن ایک سافٹ ویئر بنایا ہوا ہے کہ وہ کرکٹ کی کسی مسٹیک کو پکڑنا کوئی مشکل بات نہیں. فٹ بال ہو، باکسنگ ہو، ریسلنگ ہو، ایتھلیٹکس ہو، اینی ون، جمناسٹک ہو، سرکس ہو، اگر وہ یعنی کہ کسی ٹیلنٹ لاکھوں ملین گیم ہیں، ان کا وہ فوری جسٹیفیکیشن کر کے ایک نارمل رزلٹ دے دیتا ہے. ان چیزوں کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ میں نے جو کریٹ کیا ایک سافٹ ویئر، یہ اسی مطابقت اور نسبت سے تیار کیا. الحمدللہ 10-12 سال ہو گئے. ویسے تو میں نے کافی سافٹ ویئر بنائے ہیں، لیکن میں نے اس کو دنیا میں پبلش اور پاپولر نہیں کیا. اب آپ نے اس کرسی کے اوپر کمپیوٹرائز سسٹم سے جو مشین اور سافٹ ویئر بنایا گیا، اس کا مقصد سمجھ گئے کہ وہ بٹھا کر چیک کیا جاتا ہے، کسی کو دکھ تکلیف نہیں دی جاتی. جیسے پہلے وقتوں میں سزاؤں کے اندر آرمی ہو، پولیس ہو، ڈپارٹمنٹ ہو، یا غدار لوگ ہوں، چور چکے، ملک قوم کے، عوام کے، مسلمانوں کے، غیر مسلم کے، قوموں کے دشمن ہوتے تھے. پہلے سزائیں بڑی کرخ اور سخت ہوتی تھی کہ وہ اس کو چیک کرنے کے لیے سزائیں دیتے تھے. جبکہ یہ تمام لوازمات یہ جو بھی استعمال کرتے تھے وہ ہاتھ کے بنائے ہوئے ہوتے تھے، تکلیف دکھ دیتے تھے. یہ سب چیزیں اسلام میں، قرآن میں حرام ہیں. دین کے کسی بھی فلسفے میں حرام ہے، تعلیم کے کسی بھی فلسفے میں یہ ہدایت حرام ہے. لیکن وہ جس بھی موقع اور حالات کے حساب سے، وقت کے حساب سے زمانے میں یہ رائج رہا. یہ صرف فوج استعمال کرتی تھی یا پولیس والے یا حاکمین وقت. وہ ختم ہو چکا، صدیاں بیت گئی ہیں. 21ویں صدی میں یہ جو سافٹ ویئر بنا، کمپیوٹرائز سسٹم آیا، نیٹ آیا، انٹرنیٹ آیا، فیس بک آیا، یوٹیوب آیا، اس طرح کے کئی سافٹ ویئر جو تیار ہوئے، یہ 21ویں صدی کی بڑی ایجادات میں شامل ہیں، جو صدیوں تک اس تاریخ اور اس ہسٹری کا ایک نام اور ایک نمود اور عزت احترام جو سائنسدانوں نے حاصل کیا، الحمدللہ کافی ہے. آگے جو آ رہا ہے وہ ہم لوگ خود تیار کر رہے ہیں، یا نئے سائنسدان جو بھی سمجھتے ہیں اس فیلڈ میں ترقی کر رہے ہیں، یا نئے بچے پڑھنے والے جو ڈاکٹر سائنسدان بن رہے ہیں،
وہ اپنی ریسرچ اور محنت انتھک محنت کے اندر یہ کام کرتے رہیں گے، وہ اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ محنت کرنے والے، صبر کرنے والے، شکر کرنے والے کو انعام و اکرام اور عزت نوازتے ہیں، صحت دیتے ہیں، اس کے علم میں اضافہ کرتے ہیں۔ کسی لالچ حسد بغض کے بغیر وہ اپنی ذات اور اپنے معاملات، تعلیم و تربیت، یونیورسٹی، ملک و قوم، کالجز، مدارس میں عوام کی سب کی وہ بھلائی و خیر خواہی چاہتے ہیں، اور اس لیے اچھا مقام پیدا کرتے ہیں اور وہ علم دیتے ہیں، کیونکہ علم بغیر اچھائی، سچائی، استحکام، منظم اتحاد، یکجہتی، پیار، محبت، خلوص، ادب و احترام کے ماہر ہوں، تعلیم کے ماہر ہوں، ادب و احترام کے ماہر ہوں، عزت احترام کے ماہر ہوں، ایسے لوگ بردبار ہوں، حلیم طبع ہوں، خوش اخلاق ہوں، ملک و قوم عوام سے، اپنے ماں باپ بہنوں بھائیوں سے محبت کرنے والے، عزت کرنے والے، احترام کرنے والے، یہی لوگ کامیاب و کامران تعلیم کے میدان میں اور ترقی کے میدان میں ہمیشہ رہیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ والحمد للہ رب العالمین، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اذان ہو رہی تھی تو میں نے کہا خود بھی اذان پڑھ لیں تھوڑی سی۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم رب هذه الدعوة النداء والاذان للصراط المستقیم، بارک لنا للصلاة والصراط المستقیم، وبارک لنا آت محمد رسول اللہ سید الانبیاء والمرسلین وسیلہ والفضیلہ ما وعدت مقام المحمود الاعلی والعظمى للشفاء شفیع المؤمنین المؤمنات ورحمۃ اللہ العالمین دائما و ابدا، وصلی اللہ تعالی حبیب خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحانک ربنا رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اذان کے وقت اذان پڑھنا، سننا، اس کا جواب دینا، یہ فرض اور سنت ہے، لیکن کوئی عمل کرے نہ کرے اس کی پکڑ دکڑ وہ عذاب گناہ نہیں ہے۔ دین کے کئی احکامات ہوتے ہیں جن کو سمجھنا، غور کرنا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب رسول، اہل بیت مطہرین مکرمین کی سنت اور طریقوں سے جس طرح بھی کوئی چل رہا ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے، چاہے عالم ہے، چاہے ولی ہے، چاہے عام آدمی ہے، کسی مسجد، فرقے یا گروہ سے تعلق رکھتا ہے، بحیثیت مسلمان وہ اپنے اپنے عمل و کردار کا ذمہ دار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تو بات کر رہا تھا کہ یہ درجات کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ہم ان درجات کے علاوہ جب عظیم کام کرتے ہیں ملک و قوم کی تباہی پھیر جاتی ہے۔ جیسے مثال دینے لگا تھا تو میں نے آپ کو اتنا بڑا لیکچر دے دیا سمجھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، آپ کو ہم سب پر رحمت، انعام، اکرام، رزق عطا کرے، عزت احترام دے، صحت توفیق دے، تمام مرض و بیماریوں، شر و فتنہ فساد اور مناف قدر مکروہات سے حرام حلال کی تمیز عطا کرے۔ الحمدللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سید محمد۔ دیکھیں، بتا رہا تھا کہ مثال ایسی ہے کہ ایک حکمران وقت، سربراہ مملکت کسی بھی ملک کا اگر چنا جاتا ہے اس ملک کے قانون، قوانین کی نظریہ اور آئین کے تحت، تو وہ پاس ہو جاتا ہے، اس کی پارلیمنٹ میں ووٹ اس کو مل جاتے ہیں، جیسے طریقہ کار ہے، سینٹ بنا، سینٹ کے چیئرمین بن گئے۔ سینٹ کس لیے یہ کسی کو نہیں معلوم، ملک قوم میں، پاکستان میں سینٹ کا کردار کیا، کرنا کیا ہے، یہ کسی کو نہیں معلوم، نہ پارلیمنٹیرین ممبرس کو، نہ صوبائی ممبرس کو، نہ سینیٹرز جو بنے ہوئے ہیں یا بنتے ہیں یا آج تک بنے آ رہے ہیں، یا چیئرمین ہیں یا ٹوٹل ممبر ہیں، ان کو بھی نہیں پتہ سینٹ اور سینٹ ڈویژن کا مطلب کیا ہے، سینٹ کے اندر کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ جیسے ایک یونیورسٹی اور کالج اور مدارس کے اندر آنر جو آنریبل پریزیڈنٹ، چیئرمین، رئیس، چانسلر، وائس چانسلر ہیں، وہ اپنی ذمہ داریوں کو اگر بخوبی اطاعت نہیں کریں گے، سنبھالیں گے، تو یقیناً اس کا ازالہ، اس کی ذمہ داری، اس کا نفع و نقصان سب انہی کے اوپر آتا ہے۔
جیسے اللہ تعالیٰ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑا ارشاد فرمایا ہے، جبکہ ہم تمام حکمران وقت گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ اور علماء بھول جاتے ہیں اپنی تقاریر اور مواعظین اور مجالس مساجد میں کہ ہم اس چیز کا بھی پھیلاؤ کریں. جیسے ایک کلمہ مشہور ہے کہ جابر یزید یا جابر ناانصاف کرنے والا حکمراں کے آگے ڈٹ جانا اور کلمہ حق ادا کرنا، یہ ہمیں دین اسلام نے سنت محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنت اہل بیت مکرمین، سنت ابو الحسنین والکریمین، سنت ابو زینب العابدین والعارفین امام الاولیاء اللہ العالم امام حسین علیہ السلام نے یہ سنت عطا کی. لیکن یہ سنت بہت بڑی ہے، اتنی بڑی ہے کہ اگر آپ اس کی صرف آپ اس کے نظریے اور اس کی زندگی کے حالات سے اگر اس بخوبی نہیں جانتے دین اسلام، قرآن اور اہل بیت کا احترام اور صحابہ رسول کا اور محبان اہل بیت کے نہیں جانتے، آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ امام حسین علیہ السلام نے دنیا میں کیا کیا. کیونکہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں، فکر ہی نہیں کی. ہم نے کہا جی کلمہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس جی کلمہ ختم، مسلمان ہو گئے. باقی جو حرام حلال کریں، جو بدماشی کریں، جو کام کریں سب جائز ہیں، کلمے کو سر پر سجا لیں. ہاں جی، تو یہ چیزیں دنیا جہاں میں ایسی ہم نے پھیلا دیں، اور اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ جو پھیلا رہے ہیں، جو کر رہے ہیں. یہ کبھی ہم نے سوچا نہیں اپنی ذات کے لیے. ٹھیک ہے نا جی. تو اب آگی بات کے درجات کی. یہ درجات صرف انہی کو ہے جو اللہ تعالیٰ نے جیسے نبی پاک محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درجہ عطا فرمایا، مقام محمود کا درجہ جو کسی نبی نے نہیں حاصل کیا. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی نشانی اور آیت ہے کہ آپ قرآن حدیث اور ایک بزرگ اور اللہ تعالیٰ کے مومنین مسلمانوں کو چیلنج کرتے ہیں بار بار. دیکھیں، تمام انبیاء کے اپنی اپنی جگہ درجات اعلیٰ اور مقرر مقدس ہیں. الحمدللہ رب العالمین. یا اللہ معاف فرما، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ دائما وابدا. اب آگے اس بات کو آپ خود سمجھ لینا، میں ڈیٹیل میں نہیں جانتا، میں ڈیٹیل میں کبھی نہیں جاتا. ایک پوائنٹ کو اس کو صرف 2-4 لائنوں میں سمجھانا چاہتا ہوں. میں نے جیسے آپ کو عرض کی کہ لاکھوں پی ایچ ڈی ویلے ترتے پھرتے ہیں، لاکھوں ایم اے ماسٹر ڈاکٹر ویلے ترے پھرتے ہیں. کئیوں نے لاکھاں کروڑاں اکیڈمیاں بنا لی ہیں، وہ بھی پھر رہے ہیں عرب و عجم میں، ہندوستان پاکستان میں، تمام کنٹریز میں، اور جامعات مدارس تعلیمی دولت. سب کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے، تعلیم کیا ہے، تعلیم کیا نہیں ہے، ایڈوائس کیا ہے، اور اس پر عمل کرنا کیا، اس کی ایکٹیویٹیشن آف دی وربنگ ڈپارٹمنٹ کیا ہے. تو یہ چیزیں کی بار بار تعلیم دینا اور جتانا بھی ہمیں نہیں چاہیے. آگے بات کہ مثال وہ دے رہا تھا کہ کلمہ حق کہنا چاہیے. جیسے کہ سورۃ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن الفرقان الحمید والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ مولانا رب العرش العظیم. آمین. بتوفیق کلام رحمتک یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. واضح صورت چھوٹی سی صورت ہے، لاکھوں کروڑوں آیات مقدس تعلیمات قرآن و حدیث میں اس چھوٹی سی صورت کا چھوٹا سا سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس زمانے کی، اس وقت کی حالات کی جو دنیا چل رہی ہے، اس کی قسم کھا کے میں تم کو سمجھا رہا ہوں کہ دنیا کائنات کے تمام انسان لوگ کوئی بھی ہوں، سب سراسر بہت خسارے میں جا رہے ہیں، مگر وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی ذات، نبی پاک، اس کی ہدایات، تعلیمات اور نیک روش، نیک اعمال اور زندگی صالح اپناتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، وہ خسارے میں نہیں. اب اس میں ہزاروں قسمیں ایسے نیک لوگوں کی، وہ قسمیں بھی ہمیں نہیں معلوم، علماء کو بھی نہیں معلوم، اولیاء کو بھی نہیں معلوم
کیونکہ ہم نے قرآن پڑھا نہیں. ہمارے اولیاء جو آج کل کے نیو ماڈرن جنریشن کے اولیاء اللہ ہیں، وہ کسی دربار پر چلے گئے، دربار کے حساب سے انہوں نے عمل کر لیا، وہ کہتے ہیں ہم بھی ولی بن گئے. وہ مسجد میں 5 وقت نماز پڑھنا شروع ہو گیا، کوئی امام ہے، کوئی جاروب کش ہے، کوئی صفائی کرنے والا، دن رات مساجد میں درباروں میں رہتا ہے،